آپ جانتے ہیں جمعہ کے خطبے کی کتنی اہمیت ہے؟ صبح سے اس کی تیاری ہوتی ہے. خطبہ اور نماز جمعہ ہی کی تیاری ہے. وہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ میں انسانوں کی بھلائی ہے. یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن خطیب حضرات کھڑے ہو کر آپ حضرات کو ہفتے بھر کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں پیدا ہونے والی مشکلات یا آنے والے حالات یا گزرے ہوئے حالات یا موجودہ حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل کے حل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اگر دلچسپی ہے اس میں، خطبہ جمعہ سے آپ کو دلچسپی ہے، تو پھر آپ کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو یہ لوگ آپ کے سامنے رکھیں گے. سننے والے ہوں، پوچھنے والے ہوں، تڑپ رکھنے والے ہوں، جذبہ رکھنے والے ہوں. خطبہ جمعہ بڑا اہم مسلمانوں کے اجتماع کا یہ بہت بڑا دن ہے. اس میں مسلمانوں کے مسائل پیش ہوتے ہیں. مسلمان دور دور سے اس میں جڑتے ہیں. ہفتے بھر میں اپنے قریب کی مساجد میں پڑھ لیتے ہیں. جمعہ کے دن ایک جگہ سب جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے، ضروری باتوں کا اعلان ہوتا ہے، ضروری مسائل پیش کیے جاتے ہیں، ضروری مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، تجاویز آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے. آپ یاد رکھیں، ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی، ہماری رہبری کے لیے خطبہ جمعہ ایک اہم چیز ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر فرشتے بھی اپنے صحیفے لپیٹ کر جمعہ کے خطبے کے لیے آ جاتے ہیں. حالانکہ فرشتوں کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ برائی کرتے ہی نہیں ہیں. فرشتوں کی فطرت میں برائی لکھی ہی نہیں گئی ہے. ان کو کسی چیز کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جب ہم سنتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، تو آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ سنیں. شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان ہم ہی ورغلا رہا ہے، برائی کے راستوں اور اڈوں کی طرف ہم ہی لے کر جا رہا ہے. برائی سے بچنے، برائی سے احتیاط کرنے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے، نمازوں کا شغف اور محبت پیدا کرنے، یہ سب چیزوں کی تعلیم یہاں خطبہ جمعہ میں دی جا رہی ہے. فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر ہمارے سے پہلے مسجد میں اس لیے بیٹھتے ہیں، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں جب ہم خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس خطبے کی ضرورت ہم سے زیادہ تم کو ہے، تم ہی آ کر بیٹھنا چاہیے. فرشتے پیغام ہم ہی دے رہے ہیں. اس خطبہ جمعہ کی اہمیت آپ دیکھیے. کہا گیا کہ جب منبر پر خطیب اپنا خطبہ دے رہا ہو، کوئی بات نہ کرے، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرے. صرف بات چیت ہی نہیں، کسی اور کام میں بھی مصروف نہ ہو. یعنی قرآن کی تلاوت ہے، آپ کہیں گے میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، ثواب اور اجر کا باعث ہے. نہیں، آپ چھوڑ دیں. دین کا کام بھی نہیں اور دنیا کا کام بھی نہیں. موجودہ زمانے کے حساب سے اگر ہم کہیں، موبائل لے کر نہیں بیٹھ سکتے، اس کے میسیجز نہیں دیکھ سکتے، آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو پیغام نہیں بھیج سکتے، آپ دنیا کے دیگر مصروفیات میں پڑھ ہی نہیں سکتے. خاموش رہیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی ادھر ادھر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم زبان سے ان کو روک نہیں سکتے کہ بھائی خاموش بیٹھو، جمعہ کا خطبہ سنو، یا ان کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں خطبہ چل رہا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں. نہیں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خلل ہو رہا ہے صرف اشارہ کر سکتے ہیں. خطبہ ہو رہا ہے، آپ کے اطراف کچھ ہلچل ہے، وہ خطبے میں مصروف نہیں ہیں، زبان سے بولنے کے بجائے ہلکا اشارہ کر دیں، خاموش، بس. اس سے زیادہ کی حدیث میں ہمیں اجازت نہیں ملتی.